تمام سننے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ ہماری آج کی قرآن سٹڈی انشاءاللہ سورت نمبر 10 اور اس کی آیت نمبر 24 سے شروع ہوگی۔ میں انشاءاللہ اس کو انگلش میں اور پھر اس کے بعد اردو میں اس کا ترجمہ پڑھوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ The analogy of this worldly life is like this. We send down water from the sky to produce with it all kinds of plants from the earth and to provide food for the people and the animals. Then, just as the earth is perfectly adorned and its people think that they are in control thereof, our judgment comes by night or by day, leaving it completely barren as if nothing existed the previous day. We thus explain the revelations for people who reflect. اس کا اردو میں ترجمہ ہے، اس دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر اس کے ذریعے زمین سے ہر قسم کے پودے اگاتے ہیں تاکہ انسانوں اور جانوروں کو خوراک مہیا ہو۔ پھر جب زمین مکمل طور پر ثمر جاتی ہے اور اس کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ اس پر مکمل اختیار رکھتے ہیں تو ہمارا فیصلہ آ جاتا ہے رات یا دن کے وقت اور اسے مکمل طور پر بنجر کر دیتا ہے، گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ ہم اس طرح اپنی آیات کی وضاحت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ اس کا فٹ نوٹ بھی ہے، میں اس کو بھی پڑھ لیتی ہوں تاکہ پھر انشاءاللہ اس کی روشنی میں آیت کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ God of course knows whether his judgment will come during the day or during the night, but it just happens that the earth will be half day and half night when the end of the world comes. Another scientific miracle of the Quran. اس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ کو معلوم ہے کہ اس کا فیصلہ دن میں آئے گا یا رات میں، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ جب دنیا کا خاتمہ ہوگا تو زمین کا ایک حصہ دن اور دوسرا حصہ رات میں ہوگا۔ یہ قرآن کا ایک اور سائنسی معجزہ ہے۔ ماشاءاللہ، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی زندگی کی ایک مثال دے رہے ہیں جس کو کہ ہم سمجھ سکیں اس دنیا کی چیزوں کے ساتھ ہی، جیسے یہ پودے، سبزیاں، گھاس، یہ سب چیز جب اگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مثال ایسے دے رہے ہیں کہ کس طرح ان پودوں کو اگانے کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتے ہیں اور ہر چیز باہر نکل آتی ہے۔ سبحان اللہ، وہ خوراک ہے انسانوں کی اور جانوروں کے لیے۔ اور اس وقت جو زمین ہے وہ مکمل طور پہ ایک آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوبصورتی کا ایک آپ کو معیار نظر آئے گا اس میں۔ سبحان اللہ۔ تو اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کی زندگی کو جو ہے پانی، پودے اور زمین اور مٹی، ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی بیسیکلی کہہ لیں کہ اس کی ویلیو یا اس کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ کس قدر کم تر ہے، اور جو کچھ بھی ہے سب کچھ جس کے لیے انسان اتنا کام کرتا ہے، اتنا ورک ہارڈ کرتا ہے، ایونچولی وہ سب کچھ آپ یہیں پر اس دنیا میں ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر بیسیکلی ہمیں انکریج کر رہے ہیں آخرت کی زندگی کے لیے کہ اس کے لیے جو ہے بیسیکلی ہمیں زیادہ کام کرنا چاہیے اس دنیا میں، جو کہ رائچس ورکس ہیں۔
تو یہاں پر بھی لوگ ورک ہارڈ کر رہے ہیں، اور مسلسل جو میٹیریل لگژریز ہیں، سمجھ لیں اس دنیا کی آرائش کی چیزیں اور آسائش کی چیزیں، اس کے لیے بے انتہا وہ کام کرتے ہیں، اپنی جان مارتے ہیں، ان کا بزنس ہے اس پر پوری توجہ دیتے ہیں، اور جب ہر چیز بالکل انسان سمجھتا ہے کہ وہ اس کے اختیار میں اور اس کے قابو میں ہے، اس کے تمام حالات، اس کے فائنینشیل حالات جو بھی ہیں، اور جو اس کا گھر ہے جسے وہ بہت پسند کرتا ہے، یا اس کا بزنس ہے جس کے اوپر وہ بہت وقت اپنا وہاں پر لگاتا ہے، جس کو وہ اوپر سے اوپر چڑھانے کے لیے کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ بس لائک ہر چیز پرفیکٹ ہے اور ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، اس کے قابو میں ہے، اور اس نے ہر چیز کو اپنے حساب سے بالکل صحیح کیا ہوا، اس کے کنٹرول میں ہے۔ جو کنٹرول ہے، یہ سوچ جو انسان میں جب آتی ہے کہ ہر چیز اس کے اختیار میں، اس کے کنٹرول میں ہے، تو اس وقت ایسا ایک کام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر فیصلہ آ جاتا ہے، کیونکہ ہر چیز پر اختیار اور کنٹرول جو ہے وہ صرف رب العالمین کی ذات پاک کا ہے۔ کسی انسان کا کسی چیز کے اوپر کوئی اختیار یا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ تو جب انسان یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، اور ہر چیز وہ سمجھتا ہے کہ اب پرفیکٹ ہے، جس طرح وہ چاہتا تھا ویسا گھر بن گیا، جس طرح وہ بزنس کو چاہتا تھا، جس طرح وہ اپنے بچوں کے لیے جو کچھ کرنا چاہتا تھا وہ سب ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ پھر ایسا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آتا ہے تو بالکل اس زمین جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا ہوتا ہے اور پودے اگتے ہیں، اور پھر وہ مکمل طور پہ زمین جو ہے انتہائی آپ کو خوبصورت لگتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ زمین بالکل بنجر ہو جاتی ہے، وہاں پہ آپ کو کوئی صرف اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف صورتوں میں اور آیتوں میں مختلف جگہوں پہ بتائی ہے، ڈفرینٹ آیات میں، کہ وہاں پہ صرف باقی جو ہے نا گھاس، وہ جو ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ بالکل اس طرح بن کے وہ وہاں پہ رہ جاتا ہے، جو ہوا کے ہلکے سے اس سے اڑ کے ہر طرف پھیل جاتا ہے۔ تو انسان کی زندگی جو ہے، جو لوگ اپنی زندگی اس دنیا کی آسائشوں اور اس دنیا کی دولت اور متاع حاصل کرنے کے لیے گزارتے ہیں، تو ان کی مثال بالکل ایسے ہے، اس زمین کی طرح جو بالکل بنجر رہ جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہم اپنی آیات کو واضح کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ غور کرنے کی بات یہی ہے کہ اس دنیا میں ہمیں کام کرنا ہے، ہمیں ہر چیز کرنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف ایک چیز پر ہمیں اختیار دیا ہے، اور وہ ہے ہماری فری ول۔ باقی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ جب ہم اپنا بزنس اسٹیبلش کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہر موقع کے اوپر آپ کے پاس چانسز آتے ہیں کہ ایک وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا راستہ، اور ایک وہ راستہ ہے جو شیطان کا ہے۔ آپ نے اس میں آپ کے پاس صرف اختیار آپ کی اپنی فری ول پر ہے کہ آپ اپنے بزنس کو رائچس طریقے سے چلاتے ہیں یا ان رائچس طریقے سے چلاتے ہیں، دیٹس یور فری ول۔ اور جب آپ اس کا استعمال کر لیتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے آپ کو اسی حساب سے، آپ کے فیصلے کے حساب سے، آپ کی فری ول کے حساب سے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور جو لوگ ادروائز چوز کرتے ہیں کہ جھوٹ بولیں اور غلط چیز جو ہے اس کو ہم بزنس میں بیچیں، یا اپنے بزنس میں جس طرح کا ٹیکس جو ہے اس کو ماریں، یا ٹیکس پے نہ کریں، اور جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے وہ اپنے ان پیسوں، یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اپنے اس بزنس میں اپنے ان پیسوں کو بچائیں گے، اور جب وہ اپنا یہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس حساب سے اللہ تعالیٰ ان کو آگے بڑھا دیتی ہے۔
لیکن یہاں پہ مین آئیڈیا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں انکریج کر رہے ہیں آخرت کے لیے، کہ اپنی آخرت کو سنوارو، اس کے لیے کام کرو. یہ دنیا کی زندگی بالکل اس زمین کی طرح ہے جو آخر میں بالکل بنجر رہ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں اپنی آیات کو واضح طور پر بیان کرتا ہوں تاکہ شاید کہ ہم غور کریں. اور اس کے فٹ نوٹ میں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہمارا فیصلہ آ جاتا ہے رات یا دن کے وقت. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ بے شک اللہ کو معلوم ہے کہ اس کا فیصلہ دن میں آئے گا یا رات میں، لیکن یہ سائنٹیفک ایک معجزہ ہے کہ اب سائنس کے ذریعے ہمیں پتہ ہے کہ جس وقت اینڈ آف دا ورلڈ ہوگی، یعنی کہ قیامت کا دن ہوگا، آخری دن، اس وقت دنیا، آدھی دنیا جو ہے اس میں دن کا ٹائم ہوگا اور آدھی دنیا میں رات ہوگی. تو یہ ایک بڑا سائنٹیفک پروف ہے، اور یہ قرآن جو ہے اس کو ماشاءاللہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی انفارمیشن قرآن میں ہمیں دی ہے. آیت نمبر 25. God invites to the abode of peace and guides whomever he wills in a straight path. اللہ سلامتی کے ٹھکانے کی طرف دعوت دیتا ہے اور وہ جسے چاہے اس کی سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے. تو یہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے انویٹیشن ہے، یہ رب کائنات کی طرف سے، جو تمام کائنات کے مالک اور رب ہیں. جو کچھ اس زمین ہے، اگر ہم صرف ملکی وے گیلیکسی میں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زمین جو ہے اس کی کیا اوقات ہے اللہ تعالیٰ کی اس وسیع سلطنت میں. تو صرف ایک گیلیکسی کو لے لیں، جبکہ یہ سب سے چھوٹی جو کائنات ہے اس میں کئی بلین گیلیکسیز ہیں. تو ان میں سے ایک گیلیکسی ہے جسے ملکی وے گیلیکسی کہتے ہیں، اس پر ایک پلینٹ ہے، اس کو زمین، ارتھ کہتے ہیں. اور سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جسٹ امیجن کریں کہ وہ بلین گیلیکسیز جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں، اور اس کے علاوہ جو سٹارز ہیں اور سب، اور اس مالک، اس بادشاہوں کے بادشاہ جو ہیں رب کائنات، وہ انسانوں کو، جو کہ بہت ہی تھوڑے ہیں تعداد میں کمپیئر ٹو اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوقات کے، جن میں اینجلس بھی ہیں، جن میں جینز بھی ہیں، جن میں یہ سٹارز ہیں اور اینیملز ہیں، انسیکٹس ہیں، پرندے ہیں. سبحان اللہ، اگر ہم غور کرنا شروع کریں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اوپر جو انہوں نے کی ہے اور ان کی مخلوقات کے اوپر، تو اس کے بعد انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ ہماری کیا اوقات ہے. تو اس پلینٹ ارتھ پہ ایک ہیومن کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور یہ ان کی اتنی لو ہے اپنی کریشن کے ساتھ کہ انہوں نے اتنا بڑا گناہ کرنے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کی ایبسلیوٹ اتھارٹی کے اوپر ڈاؤٹ کرنے کے باوجود، رب العالمین نے زمین کے اوپر ان کو گھر دیا، ان کے لیے زمین تخلیق کی، ان کے لیے وہاں پر ہر چیز رکھی، ان کے لیے پروویژنز، آسائشیں، ان کے لیے کہ وہ سانس صحیح طریقے سے لے سکے، آکسیجن، ہوا، سورج کی روشنی، ایک ایک چیز. وہ رب کائنات انویٹیشن دے رہے ہیں. آج آپ کو یہاں پہ امریکہ کا پریزیڈنٹ یا کوئی بھی آپ کو انویٹیشن دے دے تو لوگ اتنا آنرڈ فیل کرتے ہیں، اور وہ جائیں گے اور بالکل وہی کچھ کریں گے جو اس وقت وہ پریزیڈنٹ ان کو کہے گا، اور جھک جھک کر اس کو سلام کریں گے، اور دے فیل، وہ اتنا فخر محسوس کریں گے کہ ہم ان لوگوں میں ہیں جنہیں ہمیں امریکہ کے پریزیڈنٹ نے ہمیں انویٹیشن دیا ہے. تو جسٹ امیجن اللہ سبحانہ تعالیٰ انویٹیشن دے رہے ہیں، اور کس طرف انویٹیشن دے رہے ہیں؟ وہ ہے سلامتی کے ٹھکانے کی طرف. انوائٹ ٹو دا ابورڈ آف پیس. اور اس دنیا میں سب سے بڑی چیز جو انسان ڈھونڈتا پھر رہا ہے وہ ہے کہ وہ کس طرح سکون سے زندگی گزار سکتا ہے. وہ ہر دن کام کرتا ہے تاکہ وہ
ایک گھر بنا سکے، اس میں سکون سے رہ سکے، اور اس میں اسے تاکہ ہر طرح کی آسائش جو ہے اس کو اس میں ملے. جسٹ وہ اس ایک گھر کا سکون لینے کے لیے وہ بہت ساری بے سکونی سے گزرتا ہے، کام کرتا ہے، باہر جاتا ہے، جسٹ ٹو اٹین دیٹ پیس. تو امیجن کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آلریڈی ہمیں انوائٹ کر رہے ہیں، اوپن انویٹیشن ہے ہر انسان کے لیے، جس میں کسی قسم کی کوئی پریجڈس نہیں ہے کہ کوئی امیر ہے یا غریب ہے، یا مرد ہے یا عورت ہے، یا کالا ہے یا سفید ہے. سب کے لیے اوپن انویٹیشن اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے دیا ہے کہ گائیڈنس کی طرف ہدایت بھیجی ہے اپنے اسکرپچرز کی صورت میں، اپنی کتابوں کی صورت میں. یہ قرآن جو فائنل اسکرپچر، آخری کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری انسانیت کے لیے ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا انویٹیشن ہے کہ ایسی جگہ کی طرف جہاں پہ تمہیں سکون ہوگا. اینڈ اللہ تعالیٰ جو ہیں، ہدایت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. پر اگین وہی بات ہے کہ جو اختیار ہے فری ول کا اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں دیا ہے. جب ہم اس فری ول کا جو ہے استعمال کرتے ہیں اپنی مرضی کا، جو ہمیں ہے کہ اپنی چوائس ہے، ہم اپنی مرضی سے چیزوں کا انتخاب کر سکتے ہیں. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے راستے کا انتخاب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہوں پہ ہمیں بتایا ہے کہ وہ بہت خوش ہوتے ہیں ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ اور جو اللہ تعالیٰ کا سلامتی کا راستہ جب وہ اختیار کرتے ہیں. اور ایک جگہ پر میں پیرافریزنگ کر رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو سزا دے کر اللہ تعالیٰ کو کیا حاصل ہوگا. ان کو تو کچھ وہ تو نہیں چاہتے کہ وہ انسانوں کو سزا دیں، وہ تو انویٹیشن، اوپن انویٹیشن دے رہے ہیں کہ سب لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف. اور اس کے لیے انہوں نے نبی، رسول، اپنی کتابیں بھیجیں کہ تاکہ لوگوں کے پاس جو سیدھا راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے پوری ایک گائیڈ لائن ہو. یہ قرآن جو ہے یہ ہماری گائیڈ لائن ہے. جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کا راستہ اختیار کرتے ہیں اپنی فری ول کے ساتھ تو سبحان اللہ، ایسے لوگوں کے لیے سلامتی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ہدایت ہے. آیت نمبر 26، اس کی ہیڈ لائن ہے Heaven and hell are eternal. For the righteous, the reward will be multiplied manifold. Their faces will never experience any deprivation or shame. These are the dwellers of paradise. They abide therein forever. جنت اور جہنم ابدی ہیں. نیک لوگوں کے لیے اجر کئی گنا بڑھا دیا جائے گا. ان کے چہروں پر کبھی محرومی یا شرمندگی نہیں آئے گی. یہی جنت کے باشندے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں جہنم اور جنت دونوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو کوئی بھی جنت میں جائے گا آف کورس اپنا راستہ منتخب کرنے کے بعد، یا جہنم میں جائے گا، ان دونوں کے لیے وہ زندگی ہمیشہ کی ہے، ابدی ہے. جیسے اس دنیا میں ہم زندہ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری ہر انسان کے پاس یہ نالج ہے کہ ایک دن اس نے مرنا ہے، اور بہت سے یقین کرتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے. میجورٹی یہ یقین کرتے ہیں کہ وہ سب جنت میں جائیں گے، جہنم میں جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. لیکن جنت میں جانے کے لیے سب تیار ہیں، مگر اس کے لیے جو گائیڈ لائن اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے اس پر عمل کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے. بڑے کم ہیں جو اس پر عمل کرنے کے لیے اپنی مرضی سے تیار ہیں.
اب یہاں پر اللہ تعالیٰ پہلے ان لوگوں کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو نیک لوگ ہوں گے، جنہوں نے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی گائیڈ لائن کے مطابق زندگی گزاری ہے، سچے لوگ ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ سب سے بڑا جو جرم جس کی کوئی معافی نہیں ہے وہ ہے شرک، اس سے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچا لیا ہے۔ And they believe only ان کا یقین ہے کہ سب طاقت کے مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور کائنات کے مالک اور رب اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز کی کے خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ نیک اچھے لوگ ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، کسی کا حق نہیں مارتے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، نیگیٹو لوگ نہیں ہیں، اور جو کوشش کرتے ہیں کہ ایون اور لوگوں کے بھی عمل کی جتنی مدد ہو سکتی ہے وہ ان کے لیے مدد کرتے ہیں بجائے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے چہروں پر کبھی محرومی یا شرمندگی نہیں آئے گی۔ کبھی اگر ہم غور کریں تو ہماری زندگی میں ایسے موقع آئے ہیں جب سب کی زندگی میں کبھی ایک یا دو ایسے موقع ضرور ہوں گے جس میں فیملی کے اندر کوئی ایسی بات ہوئی ہے یا کچھ ہے جس میں انہوں نے شرمندگی محسوس کی ہو، اور بہت سارے لوگوں کے چہروں پہ ہم احساس محرومی بہت ساری چیزوں کی دیکھتے ہیں اور ہم اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، لیکن وہ جو شرمندگی کے موقع ہوتے ہیں کہ کبھی آپ سے کوئی ایسی غلط بات ہو گئی، آپ نے کوئی جھوٹ بولا، آپ کا پکڑا گیا، اور اس وقت بہت سارے فیملی کے لوگ کھڑے ہیں اور انسان اس وقت کیسی شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ جسٹ امیجن ڈے آف ججمنٹ کے دن وہ شرمندگی، جب صرف چند فیملی کے لوگ نہیں ہوں گے یا دوست احباب نہیں ہوں گے، پوری انسانیت ہوگی وہاں پہ، اور نہ صرف وہ بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور وہ سب مخلوقات جن کو ہم نہیں جانتے ہیں وہ سب موجود ہوں گے۔ وہ شرمندگی کیسی ہوگی اگر خدا نخواستہ کامیاب ہم نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں ان لوگوں میں شامل ہونے سے۔ لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان اس دنیا میں بھی ایکسپیرینس کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی مثال دے کر بتا رہے ہیں کہ کسی بھی طرح کی کوئی محرومی ان کو نہیں ہوگی، کسی طرح کی بھی کوئی شرمندگی ان کو اس دن نیک لوگوں کو نہیں ہوگی، اور یہی نیک لوگ جو ہیں یہ جنت کے باشندے ہوں گے، وہاں کے رہنے والے ہوں گے، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان کے لیے کوئی نکالا وہاں سے نہیں ہے۔ جسٹ امیجن انسان تصور کرنا بھی چاہے کہ جنت کیسی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا بھی ہے کہ اگر آپ تم کوشش بھی کرو کہ جنت کے اس کو کہ وہ کس قدر خوبصورت ہے اور وہاں پر کیا کیا چیزیں ہیں، یہ چند چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں مختلف جگہوں پہ جنت کے بارے میں بتایا ہے، لیکن اگر ہم اس کو سمجھنا بھی چاہیں یا اس کا تصور کرنا بھی چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ تمہارے تصور سے بھی کہیں زیادہ، یعنی انسان میکسیمم تصور کر لے کسی بھی چیز، ایسی جگہ جو کہ انتہائی خوبصورت ہو، جو اس کے امیجینیشن میں ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر ہے کہ تم لوگ اس کی امیجینیشن بھی نہیں کر سکتے، کہ تم اس کا تصور بھی کرنا چاہو تو وہ بھی نہیں کر سکتے کہ اس قدر خوبصورت ہے جنت۔ تو ہر کام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے لیے ورک ہارڈ کرنا چاہیے، جس میں نہ کبھی کوئی محرومی ہوگی، نہ کوئی شرمندگی ہوگی، بلکہ صرف سلامتی ہوگی، خوشی ہوگی، سکون ہوگا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپروول ہوگا، اللہ تعالیٰ کی موجودگی ہوگی، ہم اپنے مالک اور خالق کو وہاں پہ دیکھ سکیں گے۔ اصل میں جنت بیسیکلی کیا ہے، وہ میرے خیال سے صرف اللہ تعالیٰ کی پریزنس ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی موجودگی ہے نا، اس موجودگی میں جو لوگ نیک ہیں آف کورس وہ، اور اللہ تعالیٰ کی قربت میں
جس طرح کا وہ سکون، محبت اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں وہ جو محسوس کرنا ہے نا، دیٹس مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہی جنت ہے. یہ کھانے پینے کی چیزوں اور کہہ لیں محلات کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کے لیے اس دنیا میں بتایا ہے، یہ سب ایلوگوریکل ڈسکرپشنز ہیں، یعنی ایک مثال دی ہے. بیکاز ادروائز اگر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی ریئل چیزوں کے بارے میں بتاتے تو شاید ہم نے اگر ان کو کبھی دیکھا ہی نہیں تو ہم اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے ساتھ ہمیں سمجھایا ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اور پھر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اچھا میرا محل ہوگا. ایک انسان کہتا ہے میں نے نیک زندگی گزاری اور وہ امید کر رہا ہے کہ اچھا میرے پاس بہت بڑا محل ہوگا وہاں پہ، لیکن وہ کیسا ہوگا اس کی انسان تصور کرتا ہے کہ یہاں کے دنیاوی محلات جو ہیں ان کو دیکھ کر. لیکن میری اپنی کمپریہنشن جو بعض دفعہ آتی ہے کہ جنت بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی پریزنس جو ہے، دیٹس واٹ جنت از. کیونکہ اس سے زیادہ اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ کوئی میٹیریل چیز جو ہے اس کا تو اوپر کوئی ویلیو نہیں ہے. جو جنت کے لیے ورک ہارڈ کر رہے ہیں ان کے لیے تو میٹیریل چیزوں کی کشش میں وہ ورک ہارڈ نہیں کر رہے، وہ ورک ہارڈ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے. اینڈ دس از آل اٹ میٹرس. اور جو اللہ تعالیٰ کی پریزنس ہے، دیٹس واٹ اٹ از، جنت از. سبحان اللہ. اینڈ پھر اللہ تعالیٰ نے ورس 27 میں بتایا ایز فار دوز who earn sins their acquittal is equivalent to their sin, humiliation is their lot, and no one beside God can protect them. Their faces will seem overwhelmed by masses of dark night. They will be the dwellers of hell. They abide therein forever. اس کا اردو ترجمہ ہے، اور وہ جنہوں نے گناہ کمائے ان کی سزا ان کے گناہ کے برابر ہوگی. ذلت ان کا مقدر ہے اور اللہ کے سوا کوئی ان کی حفاظت نہیں کر سکتا. ان کے چہرے گھنے سیاہ رات کے اندھیروں سے ڈھکے ہوئے دکھائی دیں گے. وہ جنت کے باشندے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہ اب جیسے اوپر ہیڈنگ تھی کہ جنت اور جہنم ابدی ہیں، تو پہلے جنت کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو کیا ملے گا. پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لوگوں کے لیے بتایا ہے کہ ان کو ان کے گناہ کے برابر کی سزا ملے گی. اللہ تعالیٰ اتنے غفور و رحیم ہیں کہ قرآن میں ہمیں انہوں نے ایک اور آیتوں میں مختلف جگہوں پر بتایا. میں اس کی پیرافریزنگ کروں گی کہ ایک گناہ جو ہے اگر آپ نے کیا ہے تو سمجھیں کہ اس کا ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، لیکن اگر آپ نے ایک نیکی کی ہے تو ایک جگہ پہ 10 گنا، ایک جگہ پہ 7 گنا، 70 گنا اور 100 گنا اللہ تعالیٰ نے اس کی مثالیں مختلف جگہوں پر دی ہیں. اس نیکی کا کریڈٹ جو ہے، اس نیکی کا جو جزا ہے آپ کو، وہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم سے کتنی محبت ہے اور وہ ریئلی ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں. وہ اسی لیے انہوں نے ایک گناہ کو کا جو ہے اس کا نمبر جو آپ کو دیا ہے کہ ایک گناہ کیا ہے، اچھا یعنی کہ ایک گناہ آپ نے کیا تو یعنی کہ اس کے 5 گناہ کے برابر آپ کو اس کی سزا ملے گی. نہیں، لیکن جب ایک اچھا کام کیا ہے تو اس کی 10 گنا اللہ تعالیٰ نے جزا دی ہے، لیکن ایک گناہ کو ایک کے برابر ہی رہنے دیا ہے. جسٹ امیجن کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس ایک گناہ کو 5 کے برابر کر دیتے سزا اس کی، اور ایک نیک عمل کو
10 کے برابر جزا کر دیتے، تو وہ 5 گنا بھی ہمیں انسان کی روح کو کتنا ہرٹ کرتا. تو وہ ہر حساب سے ہمیں زیادہ سے زیادہ انکریجمنٹ دے رہے ہیں ہمیں کہ نیک کام کرو، نیک زندگی گزارو، میرے پاس آؤ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میرے پاس آ کے رہو، میری قربت میں رہو، اور زیادہ سے زیادہ اس کے لیے ورک ہارڈ کرو میری قربت کی طرف آنے کے لیے. تو ہم ایک قدم چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ 2 قدم ہمارے پاس آگے بڑھ کر ہمارا ہاتھ پکڑنے کے لیے اور ہمیں تھامنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. پر یہ ہے کہ ہماری طرف سے سنسیئرٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ پوری وفاداری کے ساتھ جو ہے نا، جیسے کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی ہمیں پوری پوری کوشش جو ہے ہماری ہونی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مزید بتایا ہے کہ جو جہنم کے لوگ ہیں ان کے بارے میں کہ ذلت جو ہے وہ ان کا مقدر ہوگی، اور جن لوگوں کو وہ اس دنیا میں طاقت دیتے رہے اور جو ان کا خیال تھا کہ جو ان کو بچا لیں گے، اور جن لوگوں کو اس دنیا میں وہ چاہے وہ نبی ہیں، چاہے وہ رسول ہیں، یا کوئی عالم ہیں، جن کو بھی انہوں نے یا ایسے انسان جن کو اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر ان کو کوئی یہاں پہ پاور دے دی ہے زمین پر، اور لوگوں نے ان کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے کہ یہی ہے جو ہمیں دنیا میں ہر عذاب سے بھی بچا سکتا ہے، دنیا کے ہر نقصان سے بھی بچا سکتا ہے، اور اس آدمی کے ساتھ میں رہوں گا تو مجھے عزت بھی مل جائے گی، زیادہ دولت مند کے ساتھ، زیادہ بارسوخ انسان کے ساتھ رہوں گا تو زیادہ عزت دار کہلاؤں گا. یہ سب جو ہے ایسے لوگوں کے لیے ذلت ہے اس دن ان کا مقدر. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ان کی حفاظت نہیں کر سکتا. جن کو اپنا محافظ سمجھتے رہے ہیں، جن کا خیال ہے، جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ وہ اس دن ان کی مغفرت کروائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے چہرے گھنے سیاہ رات کے اندھیروں سے ڈھکے ہوئے دکھائی دیں گے، اور وہ جہنم کے باشندے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو کوئی انسان بھی اگر آپ اس دنیا میں ان سے پوچھیں کہ ان دونوں میں سے کون سی جگہ کا انتخاب کریں گے، تو وہ بڑی آرام سے کہیں گے کہ ہم جنت کا انتخاب کریں گے. لیکن جب آپ ان کے سامنے یہ قرآن رکھتے اور انہیں کہیں کہ اس کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کہ ان کمینڈمنٹس کے مطابق اپنی زندگی گزارو، تو یہ ان کے لیے بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے. اور یہاں پہ یہی فری ول ہے جس کا ہم انتخاب کرتے ہیں. میں یہاں پر آج انشاءاللہ اپنی قرآن سٹڈی کافی میری لمبی ہو گئی ہے، میں ختم کرتی ہوں. فلور اوپن ہے، باقی بہن بھائی بھی ہیں انشاءاللہ اگر وہ کچھ کہنا چاہیں تو.